لوگ ہیں رضا والے. تو 100 سال یہ کفر کا دورہ رہا، کم و بیش 100 سال یہاں پہ مسلمانوں کا کوئی وجود نہیں تھا. حضرت کامل داد رحمت اللہ علیہ کی آمد سے پہلے یہاں مسلمانوں کا کوئی وجود نہیں تھا. ہاں قندھار شریف میں آپ سے پہلے حضور سید سعید الدین رفاعی سرور مخدوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا چکے تھے. آپ کے اور آپ کی حیات میں ہی آپ کامل داد اولیاء رحمت اللہ علیہ بھی ناندیڑ تشریف لائے، کیونکہ سرور مخدوم 736 ہجری میں آپ نے وصال فرمایا. سرور مخدوم کا وصال 736 ہجری میں ہوا اور کامل داد اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ناندیڑ میں آمد 726 ہجری میں ہوئی. تو حضرت سیدی شاہ کامل داد رحمت اللہ علیہ جب یہاں پر آئے تو بادشاہ کا بیٹا تھا، جو وہ بادشاہ بشو اس کا نام تھا، پھر اس کا بیٹا آیا، وہ بیٹا سخت تھا. تو اس نے یہ اعلان کر دیا کہ ناندیڑ کی سلطنت میں، میری سلطنت میں میرے مذہب کے ماننے والے لوگ رہیں، دیگر مذاہب کے لوگ یہاں نہ رہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نے کہا نا نبوت کا دروازہ بند ہوا، مگر اللہ حضور کے صدقے میں ہدایت عطا فرمائے گا اولیاء اللہ کے ذریعے سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 100 سال کے بعد حضرت سید شاہ کامل داد اولیاء رحمت اللہ علیہ کو ناندیڑ کی سرزمین پر بھیجا. آپ تشریف لائے اور راجا کا جو باغ تھا، جو اس کا مکان تھا، جو بھی اس کا تھا، اس کے پاس آپ بیٹھ گئے، عبادت میں مصروف ہو گئے. تو اس نے کہا کہ بھئی آپ یہ گاؤں چھوڑ دیجئے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، میں گاؤں نہیں چھوڑ سکتا. تو راجا نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ گاؤں نہیں چھوڑ سکتے، یہ تاریخ ناندیڑ سے سنا رہا ہوں، اگر آپ یہ گاؤں نہیں چھوڑ رہے تو آپ میرا مذہب اختیار کرو. مذہب کیسے اختیار کرتے؟ پوری فوج تھی راجا کے پاس کافر کی، مگر ڈرے نہیں. ڈرتے کیسے؟ اولاد علی المرتضیٰ کی تھے، اولاد امام حسین کی تھے. ڈرتے کیسے؟ سینہ سپر ہوئے. آپ نے کہا کہ نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا. پھر راجا نے کیا کیا، اس کافر بادشاہ نے آپ پر ظلم و ستم شروع کیا اور آپ کو قید کر دیا گیا. دیکھیے حضور کامل داد رحمت اللہ علیہ نے یہ جو قید والا معاملہ ہے، شعبے ابی طالب میں 2 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو چاہنے والوں کو بھی نظر بند کے جیسا ماحول کر دیا گیا تھا. تو اس سنت پہ بھی حضرت سیدی شاہ کامل داد آپ کو قید کر دیا گیا. ہوا یہ کہ آپ کے جو معتقدین تھے، آپ کے مریدین تھے، انہوں نے شہر ناندیڑ میں دین اسلام کی تبلیغ شروع کر دی. اور جیسا ہی انہوں نے تبلیغ شروع کی تو لوگ قرآن اور حدیث کو سن کر، اولیاء اللہ کے ذکر کو سن کر کلمہ پڑھنے لگے. راجا اور پریشان ہوا. پھر راجا نے، کافر بادشاہ نے کیا کیا کہ ان پر، کامل شاہ ولی پر اور آپ کے جو چاہنے والے تھے، جو دین کی دعوت دے رہے تھے، ان پر ظلم کرنا شروع کیا. حضرت کامل داد اولیاء رحمت اللہ علیہ نے تنگ آ کر آپ نے خط لکھا. اس کے نام، اس وقت دلی میں غیاث الدین تغلق کی حکومت تھی ہندوستان پر. آپ نے ایک مرید کے ذریعے خط لکھا اور اس سے کہا کہ فوراً یہاں پہ ایک لشکر بھیجو. وہ خط پہنچا، غیاث الدین تغلق نے وہ خط پڑھا. 728 ہجری میں وہ لشکر غیاث الدین تغلق نے بھیجا اور اس کے کمانڈر ان چیف حضرت سید پیر برہان الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ، اس مقدمت الجیش کے سردار حضرت سید پیر برہان شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے. آپ کی سرکردگی میں قافلہ آیا، لشکر آیا. یہاں پہ 6000 راجپوتی فوج تھی. اس کے ساتھ مقابلہ ہوا، ایک پڑا. اور سید فخر الدین رحمت اللہ علیہ جو تھے، یہ حضرت پیر برہان رحمت اللہ علیہ کے چاچا تھے، حضرت سید فخر الدین رحمت اللہ علیہ. ان کا بڑا مقام تھا غیاث الدین تغلق کے پاس. تو پیر برہان رحمت اللہ علیہ کو یہاں پر قلعے کے پاس لشکر کے انتظامات دیے گئے اور دوسرا لشکر شہر سے تھوڑا دور تھا. گھماسان کی لڑائی ہوئی 6000 راجپوتی فوج کے سامنے حضرت پیر برہان رحمت اللہ علیہ کی سرپرستی میں، آپ کمانڈر ان چیف آپ کی سرپرستی میں جنگ ہوئی. اس کے اندر میں مسلمانوں کے حق میں ہی بازی تھی، مگر چونکہ خفیہ راستہ تھا قلعے کا، ظاہر سی بات ہے وہ دور سے آئے تھے، قلعے کا راستہ ان کو یہاں کا نہیں معلوم تھا. تو قلعے کے راستے سے مزید کفاروں کی فوج آئی. تو وہ فوج آنے کے بعد نقشہ پلٹ گیا اور مسلمانوں کو شکست ہوئی. اس میں حضرت سرکار سید پیر برہان الدین شہید رحمت اللہ علیہ شہید ہو گئے اور آپ کا سر مبارک وہ بدبختوں نے نیزے پہ اٹھایا. یاد کرو کربلا، اب جاؤ کربلا. کربلا میں بھی امام حسین کے سر کو اسی طرح نیزے پہ لگایا گیا تھا اور انہی کی اولاد حضرت سید پیر برہان شہید کے بھی نیزے کو. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سید پیر برہان کا وطن ناندیڑ نہیں ہے، کامل شاہ داد کا بھی وطن ناندیڑ نہیں ہے. یہ لوگ اتنی دور سے ہزاروں کلومیٹر سفر طے کر کے اپنے والدین کو، اپنی آل اولاد کو چھوڑ کر دین کی قربانیاں دیے. ان کی وجہ سے آج ہم تک اسلام پہنچا اور یہ بدبخت کہتے ہیں کہ درگاہوں پہ کیوں جاتے ہو.
اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ محسن کا شکریہ ادا کرو. یہ حدیث ہے کہ تم پر جس نے احسان کیا اس کا شکریہ ادا کرو. تو اب ہم کو جس نے ایمان دیا اس سے بڑا احسان کیا ہو سکتا ہے؟ جس نے ہمیں دولت ایمان دی اس سے بڑھ کے تو کوئی احسان نہیں ہو سکتا. تو اب اس کا شکریہ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ایصال ثواب کیا جائے. یہ بدبخت لوگ ہیں جو نہیں جاتے کہ جن کے صدقے میں اسلام ملا. تو حضرت سید پیر برہان الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے. اس کے بعد آپ کے چاچا پیر برہان رحمۃ اللہ علیہ حضرت سید فخر الدین رحمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کو معلوم ہوا کہ ایسا ایسا ہو گیا ہے. تو آپ نے مزید لشکر بھیجا, مزید کمک روانہ فرمائی لشکر. پھر 2 دن کے اندر میں پانسا پلٹ گیا اور مسلمانوں کو ناندیڑ میں فتح حاصل ہوئی. اور اس کا پورا صحرا حضور سید شاہ کامل داد اولیاء جو ناندیڑ کے اول بزرگ بھی ہیں, قطب بھی ہیں, اس علاقے کے سلطان بھی ہیں, ان کے سر ہے. اور سرکار سید پیر برہان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے سر ہے. اور ان شہداء کے سر ہے جو آپ کے ساتھ آئے تھے. یہ ان لوگوں کی قربانیاں ہیں جو آج الحمدللہ تعالی اسلام کی باغ و بہار ہم تک پہنچی, قرآن کی نورانیت ہم تک پہنچی, عشق رسول کی شمع ہم تک پہنچی. حضرت کامل داد اولیاء رحمۃ اللہ تبارک و تعالی علیہ جب قلعہ فتح ہو گیا تو کافر بادشاہ کا ایک وزیر تھا, اس کا نام تھا منو ڈنڈیا. آج بھی جو مسجد ڈنڈیان ہے وہ اس کے نام پر ہے, منو ڈنڈیا. وہ مسلمان ہو گئے. آج بھی ڈنڈیا سرنیم کے لوگ وہاں رہتے ہیں, ایسا اس میں لکھا ہے. ایسا ہے ڈنڈیا سرنیم آج بھی لوگوں کا ہے. تو یہ منو ڈنڈیا جو ہے حضرت یہ جو کافر بادشاہ تھا اس کا خاص آدمی تھا, دیکھ ریکھ کرتا تھا. حضرت فخر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کو لے کر, کتاب میں لکھا ہے تاریخ ناندیڑ میں, حضرت سید فخر الدین پیر برہان رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے. آپ کے چاچا بھی آئے تھے یہاں. تو آپ کے چاچا منو ڈنڈیا کو گرفتار کر لیے. گرفتار کر کے حضرت کامل داد اولیاء کی بارگاہ میں لے گئے. کتاب میں لکھا ہے کہ جیسا اس کو حضرت کامل داد اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں لے گئے اس نے کلمہ پڑھ لیا. تو حضور کامل شاہ داد کے چہرے مبارک کو دیکھ کے اس نے کلمہ پڑھ لیا. پھر اس سے قلعے کا خفیہ رستے وہ معلوم ہوئے. پھر اور مزید اندر تک گئے شہدائے کرام. اور پھر ایسا ناندیڑ پر مسلمانوں کا تسلط ایسا ہوا. اچھا, اب حضرت سید شاہ کامل داد اولیاء نے کیا کیا, یہ قابل بہت احترام کے لائق ہیں. یہ علماء کرام جو ہمارے بچوں کو اور ہم کو قرآن شریف پڑھنا سکھاتے ہیں. حضرت سید شاہ کام. اچھا, اس کے بعد کیا ہوا, کتاب میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ کپڑا بننے والوں کی ایک جماعت جس کو مومن برادری کہتے ہیں, وہ پوری کی پوری جماعت حضرت سید شاہ کامل داد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. تو حضرت سرکار کامل داد نے ان کو کہا کہ آج سے آپ کے قبیلے کا نام مومن. تو آج بھی وہ مومن برادری ہے. یہ الگ بات ہے کہ اب وہ خال لوگ بچے ہیں اس عقیدے پر. اب سید شاہ کامل داد رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ یہاں پر الحمدللہ کافی تعداد میں لوگ اسلام قبول کر لیے ہیں. تو آپ نے سب سے پہلا کام کیا کیا, حضرت اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے حضرت سید مولانا سید کلیم اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نام کے ایک عالم دین تھے, ان کو مقرر فرمایا اور ان کو ذمہ داری دی کہ یہ ناندیڑ میں جتنے لوگ نئے مسلمان ہوئے ہیں آپ ان کی تعلیم فرمائیں گے, ان کو دین اسلام کے فرائض سنت واجبات اس کی تعلیم دیں گے. مطلب کامل داد اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اگر چاہتے تو ایسے ہی چھوڑ دیتے, کلمہ پڑھ لیا, مگر نہیں, آپ نے بھی جو سب سے پہلے توجہ دی سرکار کامل داد رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تعلیم پر دی, تعلیم قرآن پر دی. اسی کی وجہ ہے کہ الحمدللہ یہاں پہ ادارے ہیں. یہ سب فیض حضرت کا ہی ہے. اور 700 سال سے حضرت سید شاہ کامل داد رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان جاری ہے. جو بادشاہ تلواریں لشکریں لے کے آئے ان کے مقبرے کی مرمت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, نہ ان کا نام لینے کے لیے تیار ہے, مگر پتہ نہیں ہے اللہ والوں کے دلوں میں کیا رکھا ہے. 700 سال سے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں. 700 سال سے ان کی حکومت ہمارے دلوں پر ہے. ایک واقعہ اس طریقے کا لکھا ہے کہ آپ مادر زاد ولی تھے. مادر زاد ولی کا مطلب بہت بڑا ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ بندہ مومن بندہ کسب کے راستے سے, نوافل کی کثرت سے, کسب کے راستے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر کے ولایت حاصل کرتا ہے. اور ایک اولیاء وہ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ماں کے پیٹ سے ہی ولی بنا کر بیچتا ہے, جیسا سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, جیسا کہ حضور غریب نواز ہیں. سرکار غریب نواز کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب معین الدین میرے پیٹ میں تھے تو جب روح پھونکی گئی ان کے جسم میں, یعنی 4 ماہ بعد جو بچے کو روح پھونکی جاتی, تو سرکار غریب نواز کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے کہ جب معین الدین کے جسم میں روح پھونکی گئی
تب سے ولادت تک میں نے دیکھا کہ معین الدین نصف آدھی رات سے لے کر دن چڑھنے تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں. یہ سرکار غریب نواز کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں, یہ سرکار غریب نواز کی والدہ فرماتی ہیں. حضرت کامل داد کی ایک کرامت جو کتابوں میں مذکور ہے, کرامت تو 700 سال سے جاری ہے, اور الحمدللہ سب عاشقان کامل ہے, سب کے ساتھ ایک نہ ایک کرامت ضرور ہوگی الحمدللہ تعالیٰ, سب کے ساتھ ہوگی. سرکار کامل داد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں ایک چکنیا نام کا ایک بادشاہ تھا, ایک لشکر لے کے کافر بادشاہ اور آیا, 40,000 اس کے پاس سوار تھے. تو حضرت سیدی کامل داد اولیاء جب ناندیڑ چھوٹا تھا, کہ کربلا جو ہے نا, کربلا کا قبرستان وغیرہ, بس وہی اولڈ سٹی تھا پورا, وہی ناندیڑ تھا, سیدان محلہ وغیرہ جو ہے یہ بس یہ پرانا ناندیڑ ہے. تو حضرت کامل داد رحمت اللہ علیہ نے لشکر سے, آپ گھبرائے نہیں, وہاں بھی 72,000 تھے, وہاں پہ 30,000 تھے, یہاں 72 تھے. ادھر حسین پاک تھے, ادھر آلے امام حسین. گھبرائے نہیں, آپ نے بچوں سے کہا, کہ بچوں سے کہا, جوانوں سے نہیں, بچوں سے کہا تم میرے ساتھ چلو. اور وہ گھوڑے پہ آئے تھے. کامل داد نے کہا بیل لے لو, بیل گائے, اس کے اوپر آپ نے جھنڈے, بچوں سے کہا جھنڈے لگا دو اپنے جھنڈے. ادھر بیل کو آگے کر دیے, حضرت ادھر ہے, پیچھے بچے ہیں. اب حضرت نے فرمایا, لوگوں کے ہاتھ میں کنکر دے دیے. ابابیل والا واقعہ دیکھو, حضرت نے بچوں کے ہاتھ میں کنکر دے دیا. ادھر سے گولیاں چلتی تھی, تیر سے, کمان سے تیر چلتے تھے. ادھر کامل داد فرماتے تھے کہ بچوں پتھر پھینکو, پتھر ایسا اس کو لگتا تھا کہ وہ وہیں واسیلے جہنم ہو جاتا تھا. یہ میرے شاہ کامل داد کی اولاد, یہ کرامت ہے, یہ کرامت ہے. ادھر کنکری ماری, وہ کافر ڈھیر, آج بھی بلائے جاتی ہے, ڈھیر ہو جاتی ہے. آج بھی بلیات کا مریض, اثرات کا, شہر کا مریض جاتا ہے, الحمدللہ تعالی حضرت اس کو ڈھیر کر دیتے وہیں پر, الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو سرکار سیدی کامل داد اولیاء رحمت اللہ علیہ کے پاس بچے تھے. وہ لشکر سے پوچھا گیا بعد میں کہ تمہارا لشکر اتنا بڑا اور یہ بچے اور ایک خالی بزرگ تھے, تم کیوں ڈر گئے, بھاگ گئے وہ؟ تو انہوں نے کہا کہ بچے کہاں تھے, امامہ, سفید امامہ اور داڑھی والا لشکر دکھ رہا تھا پورا. ہم کو بچے نہیں دکھ رہے تھے, ہم دیکھ رہے تھے سامنے, تو ہم کو سفید امامے کے ساتھ پورا ایسا گھوڑے پہ سوار پورا لشکر نظر آ رہا تھا. یہ کامل داد اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامت ہے. اور ایک پیاری بات, الحمدللہ تعالیٰ ہم تمام لوگ کندھار شریف جاتے ہیں. جب بھی ہم کو موقع ملتا ہے, ہر آدمی خواہش ہوتی ہے یار کندھار جا کے آ جائیں گے, اللہ ما سب جاتے ہیں الحمدللہ. کتاب میں لکھا ہے, تاریخ پنج گنج نام کی کتاب ہے, 250 سال پہلے یہ ایک بزرگ اللہ کے ولی نے یہ کتاب لکھے. اس میں آدھے صفحے پر ذکر ہے سرکار کامل داد اولیاء کا. اس میں آپ نے لکھا ہے کہ سرکار سید کامل داد اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سرور مخدوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے مبارک پر حاضری دینے کے لیے جایا کرتے تھے. اب سرور مخدوم کا بھی مقام دیکھیے ذرا. حضرت سید سعید الدین رفاعی رحمت اللہ علیہ, جو کہ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کی چھٹی پشت ہیں, ان کی بارگاہ میں کامل داد اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضری دینے کے لیے جایا کرتے تھے. تو الحمدللہ تعالیٰ, اور ناندیڑ کی زمین الحمدللہ کبھی بھی اولیاء اللہ سے خالی نہ رہی. کامل داد اولیاء رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا, اس کے بعد پھر کافروں کا یہاں تسلط ہوا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سید میرا حسینی المعروف مکہ شاہ اولیاء رحمت اللہ علیہ کو بھیجا. اور آپ جب آئے تو وہ رقصوں کا زمانہ تھا. رقص سمجھ گئے, شارٹ میں بتاؤں, جادوگر ہوگا. اشفاق بھائی جانتے ہیں, جادوگر تھے, بہت خطرناک جادو تھا. تو اللہ نے حضرت میرا مکہ شاہ ولی رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کو بھیجا. پھر آپ نے مورچہ سنبھالا, اسلام کی تبلیغ کی اور ان کا قلعہ کیما فرمایا. آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی بزرگان دین کی آمد یہاں ہوتی رہی. لکڑ شاہ ولی رحمت اللہ علیہ ہیں, اس کے بعد آپ چلے جائیے محی الدین شاہ ولی قادری ہیں. اس کے بعد آپ مکہ شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کے سامنے دیکھیے جو بزرگ ہیں حضرت حبیب ایدروس رحمت اللہ علیہ, ان کا نام ہے سید شرف الدین حبیب حسن رحمت اللہ علیہ. یہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد جو سامنے ہے. اور میرا مکہ شاہ ولی بھی حضرت امام حسین کی اولاد میں ہے. اور بڑی درگاہ کے صاحب سجادہ کے جو بیٹے ہیں شہباز بھائی, ان سے پرسوں بات چیت ہوئی, تو انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے پاس جو بزرگوں نے کامل شاہ ولی کا جو نام لکھا والا ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ حضرت سید محمد الکامل داد الحسینی. شہباز بھائی بولے کہ ہمارے بزرگوں نے جو لکھے نام وہ اس طریقے سے. تو مطلب دیکھیے آپ کے یہ اہل بیت اطہار کا فیضان کس طرح ناندیڑ میں ہے. کامل داد اولیاء کے بعد پھر کفاروں کا تسلط ہوا. مکہ شاہ ولی آئے, لکڑ شاہ ولی آئے, محی الدین شاہ قادری آئے ہیں جو سرکار پیران پیر دستگیر کی 16ویں پشت میں ہے, ایئرپورٹ کے بعد جن کی مدار ہے.
جامع مسجد میں جو مزار ہے محمود شاہ ولی آئے, انہوں نے دین اسلام کی تبلیغ کی. پھر وہاں پہ اور ایک مزار ہے حضرت شہاب الدین شہید کا, وہ بھی ایک شہید ہے. حضرت بلے شاہ عبد الرحمان شہید ہیں. یتیم شاہ ولی سرکار رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے کہ جن کی دعا سے دکن کے ایک عظیم ولی حضرت شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے, جن کو آج پوری دنیا جانتی اور مانتی ہے. وہ کن کی دعا سے پیدا ہوئے؟ سرکار یتیم شاہ ولی قادری رحمۃ اللہ علیہ کی. آپ چلے جائیے سیدان محلے میں, وہاں پہ یتیم شاہ ولی کے پیر و مرشد کی بارگاہ ہے, حضرت سید اکبر شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ, آج سے تقریباً 250 سال پہلے. اس سے بھی پہلے چلے جائیے, حضرت اسماعیل شاہ قادری نام کے ایک بزرگ ہیں, مسجد اہل حدیث کی ہے, اندر درگاہ ہے, اس پہ تختی لگی ہوئی ہے 1137 ہجری, مطلب بولنے کا مطلب 1137 ہجری. اور تھوڑا آگے آئیے, نیچے اتریے, حضرت سید شاہ منجن قادری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بارے میں پرسوئی مطالعے میں یہ بات آئی ملی الحمدللہ کہ آپ بھی حضور غوث اعظم دستگیر کی اولاد سے ہیں. مطلب ناندیڑ کی سرزمین ابھی تک اولیاء اللہ سے کبھی خالی نہیں رہی, اور یہ اولیاء اللہ کا صدقہ ہے کہ آج ہم جو اتنے خوشحالی کے عالم میں ہیں. بالخصوص یہ حضرت کامل داد رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کی برکت ہے کہ جیسے ہی آپ کے قدم مبارک اس سرزمین پر گرے, کفر نے دم توڑ دیا. آپ کے قدم گرے تو کفر نے دم توڑ دیا, اور آپ نے ایسی دعا کی ہوگی اللہ کی بارگاہ میں کہ پھر الحمدللہ نہ رکنے والا اولیاء کا ایسا سلسلہ جاری ہے کہ آج تک بھی الحمدللہ تعالی ہمارے ہندوستان کے ہوں یا دیگر خانقاہوں کے, یہ تبرکاتوں کی زیارت کا ایک پروگرام ہوا تھا. یہ سب ایسی نہیں ہوتا ہے, یہ فیضان ہے. ترکی کے تبرکات کی زیارت شاہی مسجد, تو یہ سب روحانی فیض ہے ناندیڑ والوں پر. ہاں, حضرت برانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے پرسوں بتایا تھا کہ حضرت حبیب ادروس رحمۃ اللہ علیہ, جن کی مزار حیدرآباد میں ہے, اور ادھر ناندیڑ میں جو مزار ہے وہ آپ کے فرزند کی ہے, سید شرف الدین حبیب حسن. حبیب ادروس جن کی مزار حیدرآباد میں ہے, وہ یمن سے ناندیڑ تشریف لائے. کیوں لائے معلوم ہے؟ حضرت برانا شاہ کو ملنے کے لیے آئے. برانا شاہ کی درگاہ کہاں ہے؟ یہ سرائے میر عالم ندی کے پاس. ان سے ملنے کے لیے آئے, اور آپ نے لوگوں سے فرمایا ان سے ملاقات کر کے کہ لوگوں تم ان کو دیوانہ سمجھتے ہو نا, یہ دیوانے نہیں ہیں. روئے زمین پر اس وقت 4 اوتاد ہیں, 4. اس میں سے 3 مجھے نہیں معلوم کہاں ہیں, مگر ایک یہ ہے آپ کے ناندیڑ میں. تو ناندیڑ میں اوتاد بھی ہیں, قطب بھی ہیں, قطب الاقطاب بھی ہیں, اور ویسے کئی مرد کلندر ہیں الحمدللہ تعالی. میں نے جو کچھ بولا حضرت, اگر قابل گرفت جملہ ہو تو معافی چاہتا ہوں.